حماد کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ جو کمیٹی اب تشکیل دی گئی ہے، گولز اپنے اچیو کر پائے گی؟ اس میں آپ کیا رکاوٹیں دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مزید کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہم ایک پیس اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ اس گول کو ہم سکسیسفلی اچیو کر سکیں؟ جیسے آپ نے بتایا کہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ مذہبی شرانگیزی کو ختم کیا جا سکے. اگر کوئی انتہا پسندی مذہب کے نام پہ ہوتی ہے تو اس کو روکا جا سکے، اس کو روکنے کا سدباب کیا جا سکے تاکہ لوگوں کی جان و مال محفوظ رہے. اگر دیکھا جائے تو یہ بات ہمارے معاشرے میں، قانون میں یا آئین میں کوئی نئی تو نہیں ہے. اگر ہم اپنے آئین کی طرف ہی نظر دوڑائیں تو اس کا آرٹیکل 9 دیکھیے، آرٹیکل 14 دیکھیے، آرٹیکل 20 دیکھیے، اس میں بڑے واضح الفاظ میں لکھ دیا گیا ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اپنے تمام سٹیزنز کی لائف، ڈگنیٹی اور ریلیجس فریڈم کا تحفظ یقینی بنائے. تو ان آرٹیکلز کی روشنی میں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نئی کمیٹی کا قیام کیا جا رہا ہے یہ ریاست کی طرف سے انہی آئینی ذمہ داری کو پوری کرنے کی ایک کوشش ہے. اب وہ کوشش کس حد تک کامیاب ہوگی یا اس وقت اس کو عوام میں کس حد تک قبولیت حاصل ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے. ہماری عوام پالیسی سے زیادہ، پالیسی اناؤنسمنٹ سے زیادہ کنسرن نہیں ہوتی، وہ اس سے زیادہ مطمئن نظر نہیں آتی. اس کا کنسرن گورننس سے ہوتا ہے، ڈیلیوری سے ہوتا ہے کہ ڈیلیوری بتائیے. یہ بات ان کی اپنی جگہ درست ہے، لیکن پالیسی آتی ہے تو اٹس اے اسٹیپ ٹورڈز اے بیٹر ڈیلیوری. ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. ہم سب کو یاد ہوگا کہ نیشنل ایکشن پلان ہمارے ملک میں ایک بنایا گیا تھا. اس کا پوائنٹ تھا ایک کہ ریلیجس سیکٹیرینزم کو ختم کیا جائے گا، ہیٹ سپیچ کو ختم کیا جائے گا اور اس سلسلے میں نیریٹو بلڈنگ کی جائے گی. جس کے بعد ہم نے ساتھ ہی ساتھ دیکھا کہ ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا، نیشنل کمیٹی آن نیریٹو بلڈنگ، جو کہ پیرنٹ باڈی ہے اس سب کمیٹی کی. کمیٹیز کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ یہ ایڈوائزری رول رکھتی ہیں. اگر آپ رولز آف بزنس کو دیکھیے، اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیے، قوانین کو دیکھیے، تو یہ اس طریقے سے منسٹریز کے ساتھ، اداروں کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں کرتی. لہٰذا ان کی جو ریکمنڈیشنز بھی ہوتی ہیں ان کو اس طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کرا سکتی. تو بہت سے معاملات میں ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کمیٹیز ٹوتھ لیس ثابت ہوتی ہیں. جس طرح پیغام پیس انیشیٹو 2018 میں لانچ کیا گیا تھا، اسی کی ایکسٹینشن یہ کہا جا رہا ہے کہ ہوگی اس کی ڈیٹیلز میں. تو اگر یہ اسی کی ایکسٹینشن ہے تو ہم پہلے جو گولز سیٹ کیے گئے تھے وہ اچیو کیوں نہیں کر پائے؟ جی بالکل، پہلے جو گول ہم سیٹ کیے ہوئے تھے، ہم نے بہت سے گول سیٹ کیے ہوئے تھے، اس کو ہم یقینی طور پر اچیو نہیں کر پائے ہیں. اگر ہم ان کو اس بار اچیو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سافٹ ویئر ٹولز کا سہارا لینا پڑے گا. ہمیں عمومی ذہن سازی کا معاشرے کی کرنی پڑے گی. ہمیں ایجوکیشن کے اوپر بات کرنی پڑے گی، اویئرنیس پہ بات کرنی پڑے گی، کیونکہ جو ہارڈر ٹولز ہیں، جو ہارڈ ٹولز ہیں ان امپلیمنٹیشن کو اچیو کرنے کے لیے، ان آبجیکٹیوز کو اپیل کرنے کے لیے، وہ تو قوانین کی شکل میں ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں. آپ دیکھیے تو ہمارے پاس ٹیررزم کے خلاف بھی قانون موجود ہے. ہم پاکستان پینل کوڈ دیکھیے، اس کے اندر شرانگیزی کے خلاف قوانین موجود ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ آن لائن کوئی شرانگیزی کرتے ہیں، ہیٹ سپیچ کرتے ہیں تو پیکا حرکت میں آ جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں تو قوانین ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب عوام میں یہ تاثر جاتا ہے کہ قانون عام آدمی کے لیے اور ہے، خاص آدمی کے لیے اور ہے، اور پریشر گروپ کے ایکٹیو ہونے کی صورت میں اس کا نتیجہ اور نکلے گا. اگر ہم اس بار ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا چاہتے ہیں تھرو دس سب کمیٹی، تو ہمیں یہ یقینی بنانا پڑے گا کہ اس تاثر کو زائل کیا جائے کہ قوانین میں کوئی سلیکٹیو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ کمیٹی جو مرضی کر لے، اس کا میسج ڈائلیوٹ ہو جائے گا. مائنورٹیز کی بھی بات اس میں کی گئی ہے. اس کمیٹی میں مائنورٹیز کو حصہ بنایا گیا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے. ہمارا آرٹیکل 36 بھی ان کو ایک خاص مقام دیتا ہے. تو جہاں ہمارے ڈومیسٹک لاز ہیں وہاں ہماری انٹرنیشنل اوبلیگیشنز بھی ہیں جو ہمیں کہتی ہیں کہ ہیٹ سپیچ کے خلاف ہمیں کچھ کرنا چاہیے. اس سلسلے میں انٹرنیشنل کووننٹ آن سول رائٹس اینڈ پولیٹیکل رائٹس میرے ذہن میں آتا ہے کہ اس کا آرٹیکل 18 اور آرٹیکل 19 بات کرتا ہے ریلیجس فریڈم کی، ہیٹ سپیچ کے خلاف بات کرتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ یورپین یونین کی طرف نظر دوڑائیں تو ان کا فریم ورک ڈیسیژن ہے موجود فار کمبیٹنگ ریسزم اینڈ زینوفوبیا، وہ بھی یہی باتیں کرتا ہے کہ ہیٹ سپیچ کو ختم ہونا چاہیے. یہ تمام ممالک میں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.